عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو ظہر تک آپ کی عدالت قائم ہوتی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ظہر کا وقت نماز پڑھیں گے, نماز کے بعد کھانے کو جائیں گے. حضرت عمر اپنے اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں, ایک بوڑھی عورت دوڑتے دوڑتے آئی اور کیا کہنے لگی, امیر المومنین ذرا بیٹھو, امیر المومنین ذرا بیٹھو. ایک بیوہ عورت آئی ہے, ایک بوڑھی عورت آئی ہے, ایک بوڑھی ماں آئی ہے, اس کی فریاد سن لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور کہنے لگے, بوڑھی اماں آ جاؤ, کیا معاملہ؟ تو بوڑھی اماں نے آ کر کیا کہا کہ عمر امیر المومنین, میرے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہو گیا. میرے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا اور مٹی کے پیالے میں تیل تھا. میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا اور مٹی کے پیالے میں تیل تھا. میں آ رہی تھی, میں تو بوڑھی عورت ہوں, ایک پتھر درمیان میں آیا, میرا پاؤں سرک گیا, میں گر گئی, اور جو پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ تیل جو ہے نا وہ سارا کا سارا, وہ زمین تھی, زمین ریتیلی زمین تھی, وہ زمین میں ڈھس گیا. عمر مجھے تیل دے دینا, عمر مجھے تیل دے دے. بیوہ عورت ہو, بوڑھی اماں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے اور کوئی بہت زیادہ تیل تو مانگتی بھی نہیں, کتنا مانگ رہی, کٹورے میں تیل مانگ رہی, اور بوڑھی عورت ہے, بیوہ عورت ہے, اور چہرے سے پتا چلتا ہے کپڑے پھٹے ہوئے بیوہ عورت ہے اور گری ہوئی عورت ہے, یعنی بیچاری راستے میں گر گئی تھی. یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری, کیا نام ہے حضرت ابو موسیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابو موسیٰ یہ دیکھو, یہ بوڑھی اماں ہے, بیوہ عورت ہے اور بیچاری چلچلاتی گرمی میں آ رہی تھی, پاؤں پھسل گیا, ارے بیچاری گر گئی, اس کا کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا جو تیل تھا وہ بھی زمین میں ڈس گیا. ابو موسیٰ اس عورت کو کہو کہ اپنے گھر جائے, اور ابو موسیٰ تم 2-4 تیل کے بڑے بڑے ڈبے اٹھاؤ اور ان کے گھر تک پہنچا دو تاکہ بیچاری بیوہ عورت کو پھر باہر نکلنا. جب حضرت عمر نے یہ کہا تو بوڑھی اماں کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا پوچھتی, اے عمر میں بھکارن ہوں, کیا پوچھتی, عمر میں بھکارن ہوں, میں بھیک مانگنے آئی, میں تیرے پاس تیل مانگنے کے لیے آئی. حضرت عمر نے کہا, اماں تم یہی تو کہہ رہی ہو کہ تمہارا تیل زمین میں ڈھس گیا اور تمہارا تو اتنا سا کٹورے میں تیل ڈھسا. میں تو کہہ رہا ہوں ابو موسیٰ تم تیل کے ڈبے وہاں پر پہنچا دو. او بوڑھی اماں کا چہرہ بالکل لال ہو گیا, کہنے لگی, عمر امیر المومنین اگر مجھے تیل مانگنا ہوتا میں تیرے دروازے تک نہ آتی. راستے میں بہت سے صحابہ کے گھر تھے, کسی بھی گھر پر جاتی تو مجھے تیل مل جاتا. تو وہ صحابہ تھے, ارے کسی کے بھی گھر پر جا کر یہ بوڑھی اماں کٹورا بتاتی تو تیل مل جاتا. کیا میں تیرے دربار تک تیل مانگنے آئی, میں پہ نظر آتی ہوتی. حضرت عمر نے کہا, اماں معاف کرنا لیکن مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہنے لگی, عمر میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ جو تیل میرا زمین میں ڈھس گیا نا اسے باہر نکال. ارے وہ جو کٹورا میرا ٹوٹا اور تیل کہاں چلا گیا, بولو کہاں چلا گیا, زمین میں, اس سے باہر. حضرت عمر نے کہا, اللہ کی بندی اماں, بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہو, ارے وہ تیل جو زمین میں ڈھس گیا عمر کی کیا طاقت ہے اسے باہر نکالے, عمر یہ کام نہیں کر سکتا. بوڑھی اماں نے کہا, اچھا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نبی کے طریقے پر صحیح اترا نہیں. اگر تو نبی سے سچی محبت کرتا, اگر تو نبی کے طریقے پر ہوتا تو گرے ہوئے اور پھنسے ہوئے تیل کو تو واپس نکالتا, لیکن تو نہیں نکال سکتا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا طریقہ تیرے پاس نہیں رہا. او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے بے قرار. یہ ایسا جملہ تھا, عمر جیسے عمر بھی برداشت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپنے لگے, کہنے لگے, اماں میں کیا کروں, آپ ایسا کیوں کہہ رہی, اماں میں میرے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں, میں میرے نبی کے طریقے پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اماں تم بھی بتاؤ کہ جو ناممکن ہے, ارے ایک تیل زمین میں ڈھس جائے وہ تیل واپس باہر کیسے آئے. اماں نے کہا, وہ تو تیری مرضی, اگر تو نبی کے طریقے پر ہوگا تو میرا تیل پہنچ جائے گا, اور اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا تو میرا تیل نہیں ملے گا. اور آئندہ سے مجھے تیل دینے کی بات مت کرنا, میں کوئی بھکارن نہیں, میں تو کسی بھی صحابی کے گھر پر جاتی تو وہ میرے گھر میں تیل بڑھ سکتا. یہ بات تو برابر. یہ کہیے جب بوڑھی اماں جانے لگی تو حضرت عمر لاکھ خطا روئے, کہا میری اماں ٹھہر جا, اے بوڑھی اماں ٹھہر جاؤ. بوڑھی اماں ٹھہر گئی, پورا مجمع بیٹھا ہوا, بوڑھی اماں ٹھہر گئی. حضرت عمر نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا, ارے کہو, حضرت عمر نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا, اس پر کچھ لکھنا شروع کیا, اس کے بعد چمڑے کے ٹکڑے کو بند کیا, اس کے اوپر کپڑا رکھا, بوڑھی اماں کو دیا. حضرت عمر رو رہے اور کہہ رہے ہیں, بوڑھی اماں جا اس زمین پر چلی جا اور اس زمین پر جا کر یہ رکھ دے, مجھے امید ہے تیرا تیل واپس مل جائے گا. وہ بوڑھی اماں بھی کیسے یقین والی, ایک کٹورا لیا اور کٹورا لے کر چلی, ایک ہاتھ میں کٹورا اور ایک ہاتھ میں وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر بوڑھی اماں دھیرے دھیرے چلی. اب حضرت عمر تو یوں ہی بیٹھ گئے, لیکن جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے کہا چلو دیکھے تو صحیح, آج حضرت عمر کی تعویذ کتنا زور سے کام کرتی ہے. اس کے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہے, کپڑے میں بند کیا ہے, اب صاف کے سب پیچھے پیچھے. اب سننا, وہ بوڑھی اماں بیچاری دیہات کی رہنے والی, ارے بوڑھی اماں ہے, وہ اس جگہ پر
उबलना शुरू हो गया। तो बूढ़ी अम्मा बेचारी देहात की रहने वाली, उसने अपना कटोरा रखा तो तेल भर गया। जैसा तेल भर गया वो चमड़े का टुकड़ा वहीं छोड़ा और ये कहते हुए चली, उमर मैं मान गई, तू अभी उसी तरीके पर है जिस तरीके पर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहकर बूढ़ी अम्मा चली गई। चमड़े का टुकड़ा वही, तेल अभी भी उबल रहा। चमड़े का टुकड़ा, बोलो ना, चमड़े का टुकड़ा वही, तेल अभी भी उबल रहा। चमड़े का टुकड़ा वही, तेल अभी भी उबल रहा। वो बूढ़ी अम्मा तो चली गई। वो जितने साहबा थे, जितने लोग वहां थे, जाकर जरा जाकर देखे तो सही क्या हज़रत उमर ने लिखा क्या है। लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि जाकर कपड़े को हटाए और चमड़े का टुकड़े का खोलकर देखे, इसलिए किसी का खत पढ़ना ये भी तो अमानत के खिलाफ है। अरे बोलो ना, किसी के पीछे बात सुनना, अरे कोई घर में बात करता हुआ खिड़की पे जाके कान लगाओ, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी के खत को पढ़ना ये बहुत बड़ी अमानत में खयानत है। इससे किसी ने हिम्मत नहीं की। इनके बेटे आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर के बेटे कौन, हजरत अब्दुल्ला, लेकिन वो भी शान के साथ आगे बढ़े। आगे गए, चमड़े के टुकड़े को दूर से बंद कर दिया, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, कपड़े को लपेट लिया और सारे लोगों को कहा, आप लोगों ने देखा कि मैंने अमानत अदा की है, मैंने मेरे अब्बा के खत को पढ़ा नहीं है, लेकिन चलो मेरे अब्बा के पास हम खुद जाकर हजरत उमर को पूछे, क्या अमीरुल मोमिनीन तुमने खत में लिखा क्या था कि जमीन से तेल भी उबलने लगा। बात समझ में आ रही ना। सबके सब गए सुनना। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे, पूरा मजमा पीछे, और जाकर वो चमड़े का टुकड़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रखा। हजरत उमर तो जैसे उस वक्त बैठे थे इसी तरह बैठे बैठे रो रहे। हजरत अब्दुल्ला ने जाकर कहा, मेरे अब्बा अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाओ, अरे आपके चमड़े का टुकड़ा जमीन पर आया है, तेल उबला है। और वो औरत ने अपने कटोरा को भरा है और चली गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश हुए, कहा लाओ मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। चमड़े का टुकड़ा लिया, उसे कोने में रखा। सारे लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन जरा ये तो बताओ आपने उसमें क्या लिखा, आपने उसमें क्या लिखा कि जमीन ने अपना तेल वापस कर दिया, कुछ लिखा तो सही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको बिठाया और कहा, सुनो, इस चमड़े के टुकड़े में मैंने दो बातें लिखी। साथ में क्या नाम, इस चमड़े के टुकड़े में मैंने वो। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चमड़े के टुकड़े को खोला और कहा, सबसे पहले मैंने ये बात लिखी कि जमीन तो अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ। ए जमीन तू भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ। तुझे नबी का वास्ता, नबी का सदका, तुझे नबी का वास्ता, तुझे नबी का सदका, ये तेरी बूढ़ी अम्मा को वापस लौटा दे। पहली बात ये, और दूसरी बात मैंने जमीन को कहा, जमीन मैंने तुझे नबी का वास्ता दिया है, बूढ़ी अम्मा को तेल वापस लौटा दे। और अगर तूने नहीं लौटाया तो याद रखना ये उमर किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर देगा, किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर देगा कि जब वो चलेगा तो एक जमीन का टुकड़ा तुझे भी जहन्नम बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद इतना समझो कि जमीन, अरे बोलो कौन, जमीन नामुमकिन को मुमकिन कर रही है। अरे जमीन के अंदर तो तेल धंस गया है, जमीन उस तेल को वापस फेंकती है। जमीन कह रही है मैं तेल को वापस कर सकती, लेकिन किसी बेनमाजी को मेरे अंदर आने नहीं देती। और यही बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेनमाजी का जनाजा उठता है और कब्रिस्तान में जहाँ जगह खोदी गई है, जब बेनमाजी को वहां पर जाना है, हमारे कान में आवाज नहीं आती, वरना कब्र पुकार पुकार कर कहती है, कब्र पुकार पुकार कर कहती है ये बेनमाजी है, इसे मेरे अंदर आने न दो। आज तक लोग मुझे जमीन कहते थे, ये आएगा मैं मुझे जहन्नम का गड्ढा कहते। मेरे दोस्तों बात समझ में आ, आप लोगों को बातें समझ में आ रही जो मैं कह रहा है। ये आखिरी कड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बाल का पक्का, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो। बेनमाजी जब कब्र में जाता है, ये किताब है बशाइरुल खैरात, कहो किताब का नाम क्या है, बशाइरुल खैरात। और किताब किनकी है, पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ जुबानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने उस किताब में एक हदीस पाक लिखी है कि जब बेनमाजी का जनाजा उठता है, सुनो, बेनमाजी का जनाजा उठता है और उसे जब कब्र में रखा जाता है तो वो जमीन कहती है आज तक मैं जमीन थी, आज से मैं जहन्नम का गड़ा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों कान खोलकर सुनो, हदीस पाक में लिखा जब बेनमाजी को कब्र में डाला जाता है सबसे पहले उसके कफन को फाड़ दिया जाता है। सबसे पहले कब्र में उसके कफन को फाड़ दिया जाता, उसे नंगा करके फरिश्तों के सामने खड़ा किया जाता। उसके बाद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी जब कब्र में होता है कफन को फाड़ दिया गया, दो फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ते हाथ में लोहा होता, वो
فرشتہ کہتا یہ لوہا وہ ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا، وہ لوہا لایا جاتا۔ میرے پیارو، میں کس طرح کہوں میرے پیارو، یہ آگ جو ہے نا آگ، اس کو چیرا جاتا یہاں تک لایا جاتا، ناک کو کاٹا جاتا یہاں تک لایا جاتا، جبڑے کو پھاڑ کر یہاں تک لایا جاتا، اور میرے پیارو قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ لگتی ہے بے نمازی کی قبر میں، وہ آگ لگتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھتا ہے۔ میرے پیارو، یہ تو اللہ نے قبر کے عذاب کو چھپا دیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے کھولا ہوتا تو شاید کوئی نماز چھوڑا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق۔ ارے بولو نا، ہم یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ نے رحمتیں اتاری ہے۔ ارے اتاری کہ نہیں اتاری؟ میں نے 2 دن پہلے روایت پڑھی، دل تو ایسا خوش ہو گیا میرا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، جس نے میرا چہرہ بنا لیا 24 گھنٹے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کو کلمہ دینا ہے امت کو، جبرائیل کو کہا نبی کو کہہ دو کلمہ بتا دو، روزہ نبی کو بتا دو، ہاں زکات نبی کو بتا دو، اللہ کا حق نبی کو بتا دو، بندوں کا حق نبی کو بتا دو، نبی امت کو بتائے۔ لیکن جب نماز دینا ہے اللہ نے کہا بتاؤ مت، انہیں لے کر آؤ۔ سمجھے؟ نماز دینا ہے، جبرائیل کو نہیں دیا، جاؤ نبی کو کہہ دو فجر ظہر عصر مغربی عشاء پڑھے نا، ان کو لے کر آؤ، بہت بڑی امانت ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا پر آئے جبرائیل تم بھی مت آنا ورنہ پر کو جلا دوں گا، صرف میں ہوں گا، میرا محبوب ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم دو آپس میں امانت ایک دوسرے کو دینے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنے حجرے مبارکہ میں، رات کا وقت ہے، اب کچھ کام ہوا ہوگا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو اپنے گھر کا دروازہ، جیسے دروازہ کھولا تو ایک جوان صحابی باہر کھڑے ہیں، ان کی عمر ہوگی 22 ایئرز ہے، 23 ایئرز اولڈ، وہ صحابی باہر کھڑے، ان کا نام یاد رکھو، ان کا نام ہے حضرت ربیعہ، بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ۔ اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت ربیعہ۔ اب رات کو کوئی ہمارے گھر کے باہر ہو تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ، یعنی ربیعہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آدھی رات ہو گئی، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آج نہیں، میں تو کتنی راتوں سے کھڑا رہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن میرے گھر کے باہر رات کو کیوں کھڑے رہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا دن بھر صحابہ آپ کی خدمت کرتے، بولو دن بھر صحابہ آپ کی خدمت کرتے، کبھی رات کو آپ کو کوئی کام یاد آئے، کوئی کچھ کام ہو آپ کو اور آپ دروازہ کھولے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن ربیعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، سارے صحابہ دن میں آپ کی خدمت کریں گے، میں ربیعہ اکیلا جو رات بھر آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اب پھر تو یہ ہو گیا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟ ساتھ میں بولو نا، سامنے کون؟ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کے لیے بھیجے، جاؤ پانی لے کر آؤ، یا فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، یا فلاں کو یہ میسج پہنچا دو، وہ حضرت ربیعہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، وہ باقاعدہ آ کر کہے اللہ کے رسول سارے صحابہ تہجد میں مشغول ہوں گے، میں ربیعہ اکیلا ہوں جو نبی کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ وہ حضرت ربیعہ بہت خوش، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟ حضرت ربیعہ۔ ایک دن ایسا معاملہ کہ رسول نے فرمایا کوئی میرا امتی شادی کرے، ساتھ میں بولنا کوئی میرا امتی شادی کرے، بیوی کا حق ادا کرے، بچوں کا حق ادا کرے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات بھر وہ میری خدمت کرتا ہے، کوئی رات بھر میرے دروازے پر کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی رات بھر میرے دروازے پر کھڑے رہے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے میرا وہ امتی پسند ہے جو شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، ارے شادی کرنا تو میرا طریقہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ قیامت میں میرا نہیں بنے گا، میں اس کا نہیں بنوں گا۔ اس لیے رات بھر کھڑے رہنا نبی کے دروازے پر اس سے اچھا کیا ہے؟ تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول سب سے اچھا کام کون تھا؟ میرے کو سب سے اچھا کام کون سا کرنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ بولو کیا فرمایا؟ جلدی بولو نا، جا ماں کی خدمت۔ وہ پھر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ماں کی خدمت کرنے لگا، اب دوسرے نمبر پہ میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔
दूसरी मर्तबा वो सहाबी आए, फिर आए, अल्लाह के रसूल आपने कहा ना मैं माँ की खिदमत करता, अब क्या करूं? जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। फिर आए, अल्लाह के रसूल माँ की खिदमत करता है, 3 मर्तबा आप बोले। हमारे नबी ने फरमाया जा अब्बा की खिदमत कर। माँ का दर्जा अल्लाह ने कितना ऊपर रखा? 3 गुना। बोलो कितना? हदीस पाक में लिखा, किसी ने सवाल किया कि माँ 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 का दर्जा ऊपर क्यों? मेरे दोस्तों, माँ ने 3 काम, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मेरी माँ और आपकी माँ ने 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। सबसे पहला काम 9 महीने तक पेट में रखना, वो माँ ने किया है, बाप ने नहीं किया है। नंबर 2, जो डिलीवरी होती है वो माँ करवाती है, बाप के पास डिलीवरी नहीं होती है। और नंबर 3, 2 साल छाती से जो लगाती है दूध पिलाने के लिए, वो माँ लगाती है, वो बाप नहीं लगाता। अल्लाह ने कहा ये माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, ये माँ ने बड़े दर्द के साथ पैदा किया, ये माँ ने 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, माँ का हक ज्यादा बनता है। माँ की खिदमत कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये जो हालात है हमारे हालात खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी फजर की नमाज के बाद अपने चचा को क्या कहते मालूम? चचा को क्या कहते? चचा अब्बास आप घर पे जाओ, मैं फजर की नमाज पढ़ा के और नमाज पढ़ के मैं घर पे आ जाऊंगा, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। चचा हजरत अब्बास घर पे पहुंच गए, हमारे नबी गए और चचा अब्बास को कैसे लपेट के रोए, चचा अब्बास को लपेट के रोए। अब्बास हजरत चचा अब्बास ने कहा मेरे भतीजे क्या हो गया? कहा आपको देखता हूं तो मेरा अब्बा की याद आती है, आपको देखता हूं मेरा अब्बा की याद आती है। फिर क्या किया? हमारे नबी ने चादर मंगवाई, वो चादर में अपने चचा को भी ले लिया और हमारे नबी और चचा अब्बास दोनों को ऐसे चादर में ले लिया। और फिर हमारे नबी ने क्या दुआ मांगी? अल्लाह अल्लाह मेरे चचा को बचा ले, अल्लाह मेरे चचा को जहन्नम से बचा ले, आखिरत के अजाब से बचा ले। जब हमारे नबी दुआ मांगते थे आमीन कौन कह रहा था? हदीस पाक में लिखा जो बाहर की चौखट है, जो दीवार है, सब जगह से आवाज आ रही थी आमीन आमीन आमीन, और आवाज आती थी कामयाब हो जाएगा वो मुसलमान जो चचा को भी अपने अब्बा का दर्जा अता कर देगा। कूफा की जामा मस्जिद और अमीरुल मोमिनीन खुतबा देवे, बहुत लंबा चौड़ा खुतबा आपने मौत के ऊपर दिया है, लेकिन उसका एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह करे ये जुमला हमको समझ में आ जावे। हजरत अली क्या फरमाते? मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से अलमौत अलमौत अलमौत, मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो। फिर फरमाते नहीं समीन हो फौत, इससे कोई बच ही नहीं सकता, सबके सबको एक न एक दिन। फिर क्या फरमाया? इन अकम तुम लहू अखदकुम व इन फरर तुम मिन हो अदरककुम। कहते मौत ऐसी खतरनाक चीज है, अगर सामने खड़े रहोगे तो भी आएगी और भागोगे तो तुम्हें पीछे पकड़ के लाएगी। मतलब यहां रहोगे तो भी पकड़ेगी, कहीं भी जाओगे मौत तो आने वाली। फिर फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें एक चीज ढूंढ रही है, हम सबको एक चीज ढूंढ रही है, वो बार बार अपना मुंह खोल खोल के कह रही है कि तुझे मेरे पास आना है। कहा वो चीज हमारी कब्र है, और याद रखो जिस दिन कब्र में जाओगे या तो वो जन्नत का बाग बनेगा या वो कब्र हमारे लिए जहन्नम का गढ़ा बनेगा। मेरे प्यारो, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो मुबारक जुमले हैं जो हम सबको बताते हैं कि एक न एक दिन हमको मरना है, और मरने के बाद मेरे दोस्तों कब्र में जाना है, और कब्र में जाने के बाद 2 ही बातें होगी, या तो वो कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग होगा या वो कब्र हमारे लिए जहन्नम का गढ़ा होगा। और अल्लाह की कसम अगर वो जहन्नम का गढ़ा हो गया तो कब्र का अज़ाब इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते फरमाया, अबू हुरैरा अगर कब्र में अज़ाब शुरू होगा सबसे पहला अज़ाब ये होगा कि चेहरे को किबले से हटा दिया जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही, बदन के बाल बाल खड़े हो जाए। फरमाया अबू हुरैरा अगर गुनहगार कब्र में जाता है और कब्र जहन्नम का गड्ढा बनता है, सबसे पहले उसके चेहरे को किबले से हटा दिया जाता। नंबर 2, उसके कफन के कपड़े को तार तार किया जाता और फरिश्तों के सामने नंगा खड़ा किया जाता। और उसके बाद कब्र में जहन्नम का लोहा लाया जाता, जिस लोहे को जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया, और उस लोहे से उसकी आंखों को फोड़ा जाता, उसके नाकों को चीरा जाता, उसके जबड़ों को फाड़ा जाता, और वो अल्लाह तबारक व तआला कब्र में ऐसी आग लगाते हैं जिसका धुआं नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह की कसम पहली आसमान तक पहुंच जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी अंधेरी कोठरी में आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। बस सोचना यह है कि जाने के लिए मैंने और आपने भाई जाना तो है ना,
مدینے پاک میں ایک جنازہ آ رہا ہے. سننا، مدینے پاک میں ایک جنازہ پہ، جیسے ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ اٹھتا ہے، ہم جب دیکھے تو ہمارا تو فریضہ ہے، ہم بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک مدینے پاک میں جنازہ جا رہا اور سامنے کی گلی سے ایک صحابی گزر رہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ. نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت ابو دردہ. وہ جنازہ آ رہا ہے، حضرت ابو دردہ وہاں سے گزر رہے. اب کوئی جوان لڑکا وہاں کھڑا تھا، وہ کہنے لگا او چچا ابو دردہ، یہ جنازہ جا رہا ہے، کس کا ہے؟ حضرت ابو دردہ نے وہ جوان لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا جا رہا ہے. کیا کہا؟ تیرا جنازہ. تو جوان لڑکا، اس کو بڑا شوق لگا، کہا کہ چچا آپ جھوٹ بولتے ہو، میرا جنازہ جا رہا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہٹا کٹا تندرست آدمی، میرا کیسے جنازہ جا رہا؟ حضرت ابو دردہ کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا میرے بیٹے تیرا نہیں تو میرا جا رہا ہے. تیرا نہیں تو لڑکا پھر چونکا کہ ابو دردہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو میرے چچا، کہ تیرا جاتا میرا جاتا، ارے آپ بھی زندہ میں بھی زندہ، پھر تیرا کیسا نہیں میرا کیسا؟ میں تو پوچھتا ہوں کس کا جنازہ جا رہا؟ حضرت ابو دردہ کے چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا اے بیٹے یہ مت پوچھ کس کا جا رہا ہے، یہ سوچ آج اس کا جا رہا ہے، کل تیرا جا رہا ہوگا. یہ بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر لکھا، 4 جملے، کتنے؟ اور یہ کہتے تھے کوئی 1 لاکھ درہم مجھ کو دیوے پھر بھی یہ شعر میں کسی کو نہیں دوں گا. یعنی وہ کتنی محنت سے لکھا ہوگا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. کتنے مصرے لکھے؟ 4. اور کیا کہتے تھے کہ کوئی اگر مجھے 1 لاکھ درہم دے دے اور یہ کہے کہ یہ شعر مجھے دے دے، امام اعظم فرماتے نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور موت کے بعد آخرت، وہ سب کو میں نے اس شعر میں جمع کر دیا ہے. میں وہ شعر کاش کہ ہمارے بھائیوں کو یاد ہو جائے. کتنے مصرے، کتنی لائنیں یاد کرو گے انشاءاللہ، بہت پیارے. کیا دیکھو امام اعظم امام ابو حنیفہ لکھتے، پہلا مصرع کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، فمن عاش الفن والفيل فلا بد من يوم يسير الى القبر. امام اعظم امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کتنے جوانوں کو دیکھا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، ان کے چہرے پر ہنسنا کھیلنا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے جوانوں کو دیکھو، صبح ہو شام ہو، اس کو نہ فجر کی فکر نہ ظہر کی فکر، ہنستا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے شرم کر بے وقوف، کیوں ہنستا ہے؟ تجھے نہیں معلوم ہو سکتا تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہوگا. پوری رمضان کی رات بربادی اور تباہی میں لگاتا تب پاؤں نہیں دکھا، اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو تیرا پاؤں دکھا. ارے شکر مان، اللہ چاہے گا پاؤں کی طاقت چھین لے گا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے پاؤں کی طاقت واپس نہیں دے سکتی. میرے دوستو، ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے بھی ماں بہن کی گالی دیتا ہے. ارے قبرستان کے اندر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے بول رہا ہوں، سورت کے قبرستان کے اندر مردے کو دفن کیا جا رہا ہے اور وہاں 4-5 جماعیں آپس میں غیبت کر رہے ہیں. ارے اللہ کا بندہ کہاں غیبت کرتا، یہ تو سوچ کہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا. وہ میرے پیارو سچ بتاؤ بھائی، مرنا نہیں مرنا، ایک بار پھر کہہ دو بھائی، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ارے سب بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ اللہ نے کلام مجید میں جگہ جگہ پر کہا اے میرے بندے، اے میرے بندے، سب چیز فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. آج آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ بیٹھے ہو نا، اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ میں نہیں کہتا، ارے بولو میں نہیں کہتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے. بہت سارے فرشتے زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہتے اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، اللہ کی بزرگی کہاں بیان ہوتی ہے، رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، ارے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا. جب وہ فرشتے یہاں آئے ہوں گے، کہاں پہ؟ بھگوان پور آئے ہوں گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کچھ فرشتوں کو مل جاتا ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے، آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ. فرشتے آتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے، آتے جاتے اور کہتے جاتے یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے آسمان تک بھر دیتے ہیں، زمین سے لے کر
اچھا یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا فرشتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, بولو فرشتے ابھی ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن بولو اللہ کی قسم فرشتے ہیں زمین سے لے کر. لیکن جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا نا, ہم گھر چلے جائیں گے تو فرشتے آسمان پر جاتے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھتے کہاں گئے تھے, اللہ پوچھتے فرشتے کہاں گئے تھے, تو فرشتے کہیں گے اللہ بھگوان پور گئے تھے, وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تیری بزرگی بیان ہوتی تھی, تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھی, تیرا ذکر ہو رہا تھا. اللہ وہ فرشتوں کو, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہ جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے, انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے. وہ فرشتے کہتے نا انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. اللہ کہتے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا. ارے فرشتے کہتے جب دیکھا نہیں ہے تو اتنے گھنٹے تیری تعریف کرتے رہے, تیرے رسول کی تعریف کرتے رہے, اتنے گھنٹے بیٹھے بیٹھے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہے, اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں کو وہ مانگتے کیا تھے, وہ بیٹھے تو تھے, ان کو کیا چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے. فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے روٹی کپڑا نہیں مانگا, ان کو جنت چاہیے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کہیں گے اچھا جنت چاہیے, انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا ہے. اللہ کہیں گے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, مانگتے ہی رہتے, مانگتے ہی رہتے, جنت دیکھ لیتے تو مانگتے ہی رہتے. اللہ پھر پوچھتا ہے یہ لوگ ڈرتے کس سے, تو فرشتے کہتے وہ جہنم سے بہت ڈرتے, جہنم میں جانا ان کو گوارا. اللہ نے کہا کیا میری جہنم دیکھا انہوں نے, کہا نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھتے دیکھ لیتے یہ سارے بندے میری جہنم کو, وہ فرشتے کہتے اللہ اللہ اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے, اللہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے, اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے کبھی قرآن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو جتنے بیٹھے تھے, جتنے لوگوں نے میری باتوں کو سنا, میرے پیارے نبی کی باتوں کو سنا, جتنوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کہتے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے. اب سننا, ایک فرشتہ آگے بڑھتا کہتا اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا. فرشتہ ایک آدمی کا نام لیتا, کہتا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا. کوئی بھگوان پور کا کوئی نام لیتا, اللہ اس کو معاف دے. اللہ نے کہا کیوں معاف نہیں کرنا, تب بیان سننے تھوڑی آیا تھا, وہ بیان سننے نہیں آیا تھا, اللہ رسول کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تیری بزرگی بیان کرنے نہیں آیا تھا, تیرے نبی کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تو کام دھندے کے واسطے آیا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. تو فرشتہ کہتا ہے اس کو کیوں معاف کر دیا, یہ لوگ جو بیٹھے تھے نا ان کو تو معاف کر دیا, ان کے قریب جو چھو جاتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا. تو بھائی آج تو ہماری مغفرت کی رات ہے, بولو انشاءاللہ, آمین بولو. تو سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی چاہتا ہوں کہ ذکر کرا دوں, سب کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. کس کو پکارنے کا, آواز نہیں آ رہی, بولو کس کو پکارنے کا. ہاں میرے دوستو اللہ ہی, بولو کس کو پکارنے کا, کرنے دھرنے والا کون. تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو. میں تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں, آخری بات فائنل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کتنی لے کے جانا ہے, اللہ نے فرمایا 50. کتنی نمازیں لے کے جانا ہے, ساتھ میں بولنے کتنی نمازیں لے کے جانا ہے, 50. جب 50 کہا نا, سننا 50 کہا نا, ہمارے نبی تیار ہو گئے. ہمارے نبی رحمت والے, کرم والے, مہربانی والے. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے, اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے, میں میری امت کو جا کر کہوں گا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہے. ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے, حضرت موسیٰ مل گئے. کون مل گئے, حضرت موسیٰ نے کہا پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو. ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں کم کرا دو, امت نہیں پڑے گی. بولو امت
کم کرا دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں؟ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا. ارے تم چلے جاؤ, محمد زبان سے بولتے ہیں, اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ہمارے نبی گئے اور اللہ کو جا کر کہا اللہ کم کرنا ہے. اللہ نے کم کر دی. ارے بولو اللہ نے کم کر دی. پھر گئے, پھر اللہ نے کم کر دی. پہلے 50 تھی, پھر 45 ہو گئی, پھر 40 ہو گئی, پھر 35 ہو گئی, پھر 30 ہو گئی, پھر 25 ہو گئی, پھر 20 ہو گئی, پھر 15 ہو گئی, پھر 10 ہو گئی. اب ہمارے نبی آئے کتنی نمازیں لے کے؟ حضرت موسیٰ ملے, 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کتنی نماز لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5. حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا دو, اور کم. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں جا کے کہوں گا تو اللہ کم کر دے گا. بولو ہمارے نبی کیا کہتے میں جاؤں گا اللہ 1 آدھ کم کر دے گا 4 ہو جائے گی, یا اللہ 2 کم کر دے گا تو 3 ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی بہت روئے, روتے روتے کہا اب کم کرانے مجھے شرم آتی ہے. بولو کم کرانے مجھے. بھگوان پور والوں, ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کو کہا مجھے کم کروانے, اور ہم لوگ 15 20 دن سے فجر نہیں پڑھتے, ہم کو شرم نہیں آتی. نبی کو 5 میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی, ہم نے 5 کی 5 اڑا دی, ہم کو شرم نہیں آئی. اچھا ایک بات سننا, ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آواز سے بولو نا, کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5. جب ہمارے نبی یہ 5 نمازیں لے کر آئے, ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ارے مکہ سے گئے تھے, ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں؟ میرے مہمان بن کر آئے, روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں, تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50. کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اس لیے رو رہا ہوں. اللہ کی فوراً آواز آئی, میرے نبی رونا نہیں, میرے نبی رونا نہیں. میں نے 50 دی تھی, 5 ہو گئی, میرے نبی رونا نہیں, جاؤ پھر 50, جاؤ پھر. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے, مکے میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی. اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے, تیری امت پڑھے گی 5, لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی, بولو نا فجر, ظہر, آگے عصر, مغرب, عشاء پڑھے گی کتنی؟ اللہ کہتا ہے تیری امت 1 فجر پڑھے 10 فجر, 1 ظہر پڑھے 10 ظہر, 1 عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب, 1 مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب, 1 عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب. اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5. آج بھی ثواب ملے گا. اب میں بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. پڑھو گے نا نماز؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, پڑھو گے نا نماز؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولو نماز کا دامن, آواز سے بولو نماز کا دامن, اور بلند آواز سے بولو نماز کا دامن. پورا بھگوان پور بہت آرام سے سننا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب سننا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی, کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس نے اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا؟ کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے.
آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک، یہاں سے ایک. کون؟ حضرت غرید. اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1. ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا، شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا، شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया, जुमा का दिन था, कौन सा वक्त आना चाहिए। लेकिन करबला का मैदान है, जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी मां फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए, अगर कपड़ा देखो तो फातिमतुज ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था।
میرے دوستوں سننا، مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، ذرا کان کھول کر سننا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے، اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا، جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا، سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا، اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا؟ پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں، تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا؟ یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے، حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس سے سورج بالکل ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر باقی ہے، 4-4.5 گھنٹے ہو چکے، 5 گھنٹے ہو چکے، سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، پڑھو. حضرت حسین نے کہا میرے بھائیوں پڑھو، تم بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو. سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے سے کیا آواز آئی؟ ارے بولو نا، سامنے سے کیا آواز آئی؟ تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر پڑھی؟ بولو نا، آج فجر پڑھی؟ پڑھی الحمدللہ. جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ سوچو ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے. ہاں میرے بھائی معاف کرنا، بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر پڑھی؟ کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت. یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے. ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن، حسین کا دامن. جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا. کہو جو نمازی ہوگا. اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو، جس کا پورا بدن لہو لہان ہو، جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو، وہ کہتا ہو اثر پڑھو، مجھ کو بھی پڑھنے دو. سامنے والا کہتا تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ، اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا؟ علی کی تلوار کو کون توڑے گا؟ نبی کے امامے کو کون گرائے گا؟ ارے کوئی گرا سکتا. لیکن عصر کی نماز کا معاملہ، حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا، میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا؟ تیمم کیا اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ساتھ میں کہو عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے. نام یاد رکھنا، 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا، اس نے آ کر کیا حرکت کی، اللہ معاف کرے میرے دوستو، اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سجدے میں ہے، مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں. اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹا. حضرت سلمان فارسی، بولو نام سنا؟ نام سنا تو ہاتھ اوپر کر لیا، اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت عطا فرمائے. کون سے صحابی حضرت سلمان؟ پھر کہو کون سے صحابی حضرت سلمان؟ ایک روایت کے مطابق ان کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 160 سال دنیا میں رہے ہیں. کون؟ حضرت سلمان.
فارسی، اور ایک روایت میں تو لکھا 250 سال دنیا میں رہے. مطلب ہے کہ یہ بہت، اور یہ صحابی کے بارے میں لکھا اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت اور سر پر امامہ پہنتے تھے. یعنی اتنے پیارے صحابی اور اتنے خوبصورت صحابی، اور اصل ایران کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے؟ ایران کے رہنے والے، اور وہاں سے مدینہ غلام بن کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شکل اور صورت عطا فرمائی، لمبائی بھی تھی، چوڑائی بھی تھی، اور سر پر امامہ ہوتا، گورے گورے ہوتے، اور جب چلتے تھے نا، راستے میں چلتے تھے تو کوئی نیا آنے والا کبھی کبھی کہتا تھا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. جب ان کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے آپ محمد ہیں، تو یہ رو کر کہتے تھے میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام ہوں. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی جھٹلا سکتا قیامت کو؟ زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے. سنو میرے دوستو، اب سنو، میں حدیث پر آ رہا ہوں. قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے بھائی، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آج سورج کتنا اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، لیکن میرے دوستو گرمی ہو. اور قیامت میں سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لکھا ہے اچانک ایک نور آئے گا. کہو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ. بھائی تھکے نہیں تو زور سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے لوگ پریشان اور حیران اور پسینے میں شرابور ہوں گے. اچانک ایک نور نکلے گا، ایسا نور نکلے گا کہ آسمان بھی چمکے گا، قیامت کا میدان بھی چمکے گا، اور قیامت کے انسان بھی چمکیں گے. جیسے وہ نور آئے گا، ہر انسان دوسرے کو کہے گا اللہ کا نور آیا، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی تجلی آئی، سجدے میں گر جا. سارے کے سارے لوگ سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا. اللہ کی آواز آئے گی، اے او سجدے سے اٹھو. اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو سجدے سے اٹھو. نہ تو میرا نور ہے، نہ تو میری تجلی ہے، نہ میرا جلوہ ہے. ارے ابھی تک میں نے تو پردے کو اٹھایا بھی نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرا نور نہیں، میرا تجلی نہیں، میرا جلوہ نہیں، ابھی تو میں نے پردے کو اٹھایا بھی نہیں. تو سارے بندے کہیں گے اللہ نور آیا تھا، چمکا تھا، آسمان بھی چمکا، میدان بھی چمکا. اللہ کہیں گے وہ تو امت کی ایک عورت کا نور تھا، اور وہ عورت ابھی جنت میں گئی تو اس کے قدم سے نور نکلا جو چمکا. وہ ایک عورت ابھی جنت میں گئی، ایک عورت مولوی ایوب صاحب سنو، ایک عورت جنت میں گئی اور اس کے پاؤں سے نور نکلا، وہ چمکا. تو سب کہیں گے اللہ تیرا نور نہیں تھا. اللہ نے کہا میں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا، وہ تو ایک عورت کا نور تھا جو جنت میں گئی تو اس کے پاؤں سے نکلا. تو سارے لوگ کہیں گے اللہ وہ عورت کتنی بڑی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھنے والی، کیسا روزہ رکھنے والی، کیسا زکات دینے والی، کیسا حج کرنے والی، کیسی عبادت کرنے والی، کیسی تہجد پڑھنے والی، کیسی اشراق پڑھنے والی، کیسی اوابین پڑھنے والی، کیسی نفل پڑھنے والی. اللہ کہے گا نا وہ اتنی بڑی ولیہ نہیں ہے کہ اشراق بھی پڑھے اور چاش بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے اور اوابین بھی پڑھے. تو کہا اللہ پھر اتنا نور؟ کہا اس کے پاس ایک عمل، اس کے پاس ایک عمل جس کی وجہ سے آج وہ گئی جنت میں تو اس کا پاؤں چمکا تو قیامت کا میدان بھی چمکا. کہیں گے کون سا عمل؟ کہا اس کا ایک عمل ہے، جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی. جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ مسکراتی تھی. اس کا مسکرانا اللہ کہتے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا. آج وہ نور چمکا ہے، قیامت کا میدان چمکا. اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم ابھی عورت کو پوچھوں گا، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گی بغیر حساب کے اس کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا. نعرہ تکبیر. تو عورت کیا کرتی تھی؟ گھر میں آتا تھا تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوئی فقیر تھا، کوئی فقیر مانگنے والا، بھیک مانگنے والا. اب اس کو پتا چلا کہ ہمارے ایریا کا جو بادشاہ ہے وہ بہت غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو بہت مدد کرتا. تو وہ غریب فقیر آدمی نے کیا سمجھا روزانہ بھیک مانگنا، کوئی 10 پیسہ دے، کوئی 15 پیسہ دے، کوئی 8 آنا دے، اس سے اچھا میں ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جا کے پورا خزانہ زیادہ لے کے آؤں تو پورا سال بھر چلتا رہے نا. تو اس لیے اس نے اپوائنٹمنٹ لیا. کس کی اپوائنٹمنٹ؟ تو اپوائنٹمنٹ بھی ملی 20-25 دن کے بعد کی. اس لیے جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بزی ہوتا ہے. 25 دن کے بعد خیر اپوائنٹمنٹ ملی. سوچا کہ اب یہ سب بھیک روزانہ پیالہ رہے گی اس کے گھر کوئی دال دے، کوئی روٹی دے، کوئی یہ دے، کوئی اس سے اچھا بادشاہ کو بولو تو 1 سال کا پورا اناج بھرا کے دے تو جھنجھٹ ختم ہو جائے. تو کس کے پاس گیا؟ بولو کس کے پاس گیا؟ اور 20-25 دن کے بعد تو اپوائنٹمنٹ ملا.
اب وہ گیا جا کے گیا، جب اندر روم میں انٹر ہوا، بادشاہ کا کمرہ، اس میں جیسے انٹر ہوا تو دیکھا بادشاہ مصلی پر کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ کی نماز پوری ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بادشاہ بڑا ادب والا تھا، کہا کہ دیکھو تم آئے ہو کچھ مانگنے آئے ہو مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے 2 رکعت پڑھنے دے دو، میں 2 رکعت پڑھوں گا، کچھ دعا کروں گا، پھر ہم ان آپس میں بات کر لیتے جو بھی کرنا۔ اور وہ بادشاہ تھا، اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے بہت رویا، رو دھونے کے بعد اس نے مصلی پہ سے اٹھا اور کہا کہ ہاں بولو کیا آپ کی کیا مانگے، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ فقیر نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ تو بادشاہ نے کہا کچھ نہیں چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے 20-25 دن کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کو میرے پاس آنے ملتا، تو شکر مان کے تیرے کو بادشاہ کے کمرے میں آنے ملا، لیکن تو کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دکھنے میں تو فقیر معلوم ہوتا ہے۔ کہا میں دکھنے میں فقیر ہوں لیکن تو بھی فقیر ہے۔ کیا کہا؟ میں تو فقیر ہوں تو بھی فقیر ہے، اور فقیر سے کیا مانگے، اس لیے میں کچھ بادشاہ نے کہا میں فقیر؟ ارے میں بادشاہ ہوں، بادشاہ یہاں روزانہ لوگ آتے ہیں، یہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار یہ پوری حکومت میری، ہاں میں سب کی مدد کرتا ہوں، تو مجھے فقیر کہتا؟ تو اس نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ہاں میں آیا تھا یہی سوچ کر آیا تھا کہ تو مجھے کچھ دے گا، تو مجھے کچھ دے گا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ تو جس سے مانگتا ہے میں بھی ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگ لوں، میں تجھے کہوں پھر تو مانگے، اس سے اچھا جہاں تیرا لائن ہے وہی میری بھی لائن ہو جائے۔ اس لیے السلام علیکم، مجھے تو نے سبق سکھا دیا، مانگنا ہو تو لوگوں کے پاس نہیں، لوگوں کے پیدا کرنے والے کے پاس مانگنا ہوتا ہے۔ مہینہ محرم کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر ہم بات کریں گے، لیکن میرے دوستوں میں صرف اس وقت ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کا درجہ کتنا اونچا ہے، بھائی سب سمجھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستوں اس کو سمجھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اللہ اکبر کتنا اونچا مرتبہ۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب بچپنا تھا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، روایت میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا 2 یا 2.5 سال کی عمر تھی، کن کی؟ حضرت۔ بھائی آپ ایسے چپ رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ محرم کا مہینہ اور پھر چپ، ارے محرم کا مہینہ اور چپ نہیں ہونا چاہیے نا، ارے کہو نا، غلط جگہ چیخنا ہو تو ابھی چیخے گا، محرم کے مہینے میں غلط جگہ کہو نا ابھی چیخے گا، ٹرکوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، گاڑیوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک پکڑا نہیں اور کہتا میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں محرم کے مہینے میں زبان کھولو نا، کھولو، لیکن میرے دوستوں حق کے واسطے کھولو، غلطی کے واسطے، گناہ کے واسطے نہیں۔ میرے دوستوں جہاں بات سچی ہو زبان کھولو، لیکن ہمارا معاملہ الٹا، جہاں نہیں چیخنا وہاں چیختا، ارے چیخے جا رہا، ٹرکے پہ جا رہا، راستوں کے راستے بند کر رہا، اور اللہ کا بندہ نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء، بھائی اثر بھی نہیں پڑا، مغرب بھی نہیں پڑا، عشاء بھی نہیں پڑا، بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ملے گا اس پہ؟ کیا اس سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ ارے کہو نا، ساتھ میں کہو، حضرت حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کی ماں فاطمہ کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کے ابا علی کی روح خوش ہوگی؟ اور کیا ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام کرتے ہیں، کیا ان کی روح خوش ہوگی؟ ارے جاتا کہ نہیں جاتا؟ عمرہ پہ جاتا تو حضور کے مزار پر جاتا کہ نہیں جاتا؟ کہو نا صلی اللہ ہو۔ اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کھڑا ہے، سچ بتانا عقیدہ ہے ہمارا، حضور دیکھتے نہیں دیکھتے؟ زور سے کہو بھائی تاکہ عقیدہ صحیح ہو جائے، حضور دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ جب وہ مزار پر چلا جاتا، مزار مبارک پر اللہ سب کو لے جائے، اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں وہ جگہ تو کتنی مبارک جگہ ہوگی جہاں ہمارے پیارے نبی آرام کرتے، اللہ میرے جیسے گنہگار کو بھی وہاں موت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں وہ جگہ تو بہت پیاری جگہ، جو ایک مرتبہ قبر مبارک پر چلا جاتا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، قیامت میں تیری سفارش کروں گا۔ میرے دوستوں وہ قبر مبارک سے بڑھ کر قسم خدا کی کوئی جگہ نہیں، لیکن جب ہمارا بھائی جاتا ہے بغیر داڑھی کے جاتا ہے، حضور دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ ارے کہو نا دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ قیامت میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اور میرے دوستوں میں ایک بات بتاؤں، بغیر داڑھی کے جاتا، یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر نبی کی کمر مبارک پر جاتا اور صلاۃ و سلام پیش کرتا، بتاؤ نبی سلام کا جواب دیتے ہوں گے، چہرہ پھیر دیتے ہوں گے؟ میرے دوستوں آج امتحان ہے بھائی، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے، میں نے کافی لمبی بات آپ کے سامنے کہی، لیکن میرے دوستوں اب حضور کی محبت میں، بھائی سب کہنا حضور کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں، حضرت فاطمہ کی محبت میں، اور حضرت حسین شہید کربلا کی محبت میں
آج میرا ہر بھائی ارادہ کرے گا انشاءاللہ. ارے کہو نا, کوئی پوچھ سکتا, لیکن اللہ کتنا کریم ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ ماں بہنوں نے اور ہمارے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہا کہ نماز قضا نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں, ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو بھی کوئی وعدہ بتا دے. تو اللہ کیا وعدہ بتاتا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سنو, اللہ نے فرمایا جو نماز کا وعدہ پکا زمین پر کرتا ہم اس کو جنت الفردوس کا وعدہ دیتے ہیں. ارے کہو نا سبحان اللہ. کون سی جنت ملے گی؟ جنت کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں.